السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مصور علی بلوچ، اپنے پروگرام کراچی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ ہم نے اس کا نام کراچی اس لیے رکھا ہے کہ اس کے اندر انہی شخصیات کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں جنہوں نے کراچی میں رہ کر جو ہے وہ کسی نہ کسی شعبے میں خدمات سر انجام دی ہیں، اور کیا ہی اچھی بات ہوگی کہ ہم اس مہمان کو آپ کے سامنے لے کے آئیں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ انسانی خدمت میں گزاری ہو اور آئندہ بھی یہی ارادہ رکھتے ہوں۔ ہمارے آج کے مہمان میں آپ کو بتا دوں گا کہ بعد میں وہ کون ہیں۔ ہمارے معزز مہمان نے جو میٹرک ہے وہ گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول لیاقت آباد نمبر 4 سے کیا، اس کے بعد انٹر آدم جی سائنس کالج سے کیا، گریجویشن جو ہے وہ کرنے کے بعد کراچی یونیورسٹی سے، تو وہ پاکستان، امریکہ، برطانیہ، ہالینڈ، مختلف ممالک میں جو ہے انہوں نے جا کر ایمرجنسی فار سیفٹی کے کورسز کیے۔ اور ایک اور جو ہے بات ہے، میرے خیال میں یہ ان کا اعزاز ہے، اور یہ پھر ہمارا اعزاز ہے کہ ہم ان کا انٹرویو کر رہے ہیں کہ ان کے والد جو ہے معین الدین صاحب، آپ لوگوں میں سے بھی بہت سارے لوگ ان کو جانتے ہوں گے، تمغہ شجاعت ملا ان کو، اور وہ جو ہے بم ڈسپوزل چیف تھے اور پھر ڈپٹی ڈائریکٹر سول ڈیفنس بھی تھے، اور انہوں نے جو ہے اپنی جان خطرے میں ڈال کر لوگوں کی جان بچائی، اور جان کیسے خطرے میں ڈالی یہ ہم پھر جو ہے ان سے سنیں گے، ان کے بیٹے طارق معین صاحب سے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے جناب؟ خیریت؟ سر، والد صاحب سے انسپائرڈ ہیں؟ والد صاحب چاہتے تھے کہ آپ کچھ ایسے شعبے کا انتخاب کریں؟ دیکھیں، جو ہمارا کلچر ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ عموماً یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جس شعبے میں والد خود کام کر رہے ہوتے ہیں بیشتر ان کی اولاد بھی اسی شعبے میں ہوتی ہے، کیونکہ ان کی وہاں تک رسائی ہوتی ہے۔ اور والد صاحب کی اور میری دونوں کی خوش قسمتی یہ تھی کہ ہمیں ایک ایسا شعبہ ملا جو کہ رزق حلال کمانے کا ذریعہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ ایک بہت بڑی عبادت بھی ہے۔ آپ نے جو شروع میں حقوق العباد اور حقوق اللہ کی بات کی، تو اس میں جو 2 کلام پاک کی آیتیں ہیں کہ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے بچایا ایک انسان کو اس نے گویا بچایا تمام انسانوں کو۔ اور ایک اور آیت ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کیا کرو۔ تو ہماری پوری فیملی کی ہی یہ خوش قسمتی ہے الحمدللہ کہ والد صاحب کے 5 بیٹوں میں سے 4 ابھی بھی دنیا کے مختلف ممالک میں انہی شعبوں میں کام کر رہے ہیں، اور میرے 4 میں سے 3 اسی طرح 2 بیرون ملک اور 1 یہاں اسی شعبے میں کام کر رہے ہیں۔ آپ کے اپنے بیٹے؟ میرے اپنے بیٹے۔ وہ بیرون ملک میں ذرا تھوڑا سا بتائیے گا ان کے مطلب کیا؟ جی، ایک جو ہے وہ ابوظہبی میں ہے، وہ HSC ہیلتھ سیفٹی انوائرمنٹ آفیسر یہاں سے گئے تھے، ابھی ان کا پوزیشن ریز ہو گئی ہے اور دوسری ذمہ داریاں بھی آ گئی ہیں۔ جو اس کے بعد ٹوئن میں سے ایک بیٹا ہے وہ شکاگو میں ہے، اور الحمدللہ وہ بھی سیفٹی کے سپروائزری رول میں کام کر رہا ہے۔ تیسرا جو ہے کہ الیکٹرک میں ہے، جس نے انجینئرنگ کی تھی الیکٹرانکس میں، وہ ڈپٹی مینیجر ہیلتھ سیفٹی انوائرمنٹ ہے، اور چوتھا IT میں ہے، وہ اس کی اپنی پسند ہے۔ اچھا سر، کیسی فیلنگ ہوتی ہے کہ جب خدمت ہی آپ کا ذریعہ معاش ہو جائے؟ دیکھیں، بہت بڑی یہ ایک خوش قسمتی ہے، اور جیسے میں تقریباً 2.5 سال پہلے ریٹائر ہوا ہوں، مگر شاید جتنی زندگی جب تک ہے اس وقت تک میں ریٹائر نہیں ہوں گا۔ جتنا میں مصروف پہلے ہوتا تھا شاید اس سے اب زیادہ مصروف ہوں۔ پہلے صرف باس کے کہنے پہ کام کرنا پڑتا تھا، اور اب میں اپنا باس خود ہوں، تو شاید میں سخت باس ہوں۔ تو اور جو میں کام کر رہا ہوں والنٹری بھی اور اپنے رزق حلال کے لیے بھی، مختلف شعبوں میں جو ایڈوائزری ہے جس کو ہم کنسلٹنسی کہتے ہیں، اور ٹریننگ اس شعبے میں، تو یہ دونوں کام میں اپنی کمپنی کے حوالے سے بھی کر رہا ہوں، فائر پروٹیکشن ایسوسیشن کے حوالے سے بھی، اور حلال امر کے حوالے سے بھی۔ ابھی آپ نے جو ہے فائر پروٹیکشن ایسوسیشن کا نام لیا پاکستان کا، اس کے آپ سیکٹری بھی ہیں؟ جی۔ کیا ان کا یہ اس شعبے کا کن جو ہے
وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے شعبوں میں یہ کام کرتی ہے. جی 97 میں میں نے ایک ایگزیبیشن اٹینڈ کی تھی UK میں, جو وہاں پہ اسی طرح کی 114 ایسوسیشنز نے مل کے وہ کانفرنس اور ایگزیبیشن کرائی تھی 22 سال پہلے. تو واپس آ کے میں تھوڑا سا پاگل ہو گیا تھا, دماغ خراب ہو گیا تھا کہ یار دنیا کہاں جا رہی ہے, اور ہم کنویں کے مینڈک بھی نہیں شاید اس میں سے نکلنے والے انڈے ہیں جس میں سے بھی بچہ نہیں نکلا, کیونکہ اس شعبے میں ہم بہت کمزور ہیں. تو جو ہمارے PI کے فائر سیفٹی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے, میں نے انہیں کہا کہ سر دنیا تو یہاں جا رہی ہے اور ہم بھی یہاں ایک ایسوسیشن جو کہ پروفیشنل ٹیکنیکل ہو وہ بنانا چاہتے ہیں, اور ہمارے پاس تو پیسے نہیں کہ ہوٹل میں جا کے لوگوں کو بلائیں سب مینیجرس کو. تو انہوں نے کہا تھا کہ جو کیپٹنس کا یہ CRM روم ہے, سیٹرڈے کے روز آپ لوگ اس کو استعمال کیا کریں. تو وہ 6 مہینے ہم لوگ اس کے بائیلاز بناتے رہے, اور پھر وہ ایسوسیشن فارم ہوئی, اور الحمدللہ اب اس ایسوسیشن کی ایک لائبریری بھی ہے فائر پروٹیکشن کی, اور ایک آفس بھی ہے, اور جو لائبریری گو کہ چھوٹی سی ہے لیکن پاکستان کی سب سے بہترین لائبریری, اور جو مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں اس فائر اور سیفٹی کے لوگ, ان کے لیے اٹس اے گڈ ایکسپیرینس شیئرنگ پلیٹ فارم. اچھا, یہ آئیٹا تلفظ شاید صحیح میں بول رہا ہوں یا نہیں صحیح بول رہا ہوں. اچھا, یہ ایمرجنسی رسپانس پلاننگ ٹاسک, ٹھیک ہے جی, آپ اس کے ریپریزنٹیٹیو ہیں ساؤتھ ایشیا کے. ریپریزنٹ اس طرح سے ہے کہ آئیٹا کی ایمرجنسی رسپانس پلاننگ ٹاسک فورس جو ہے وہ اس میں جو دنیا بھر کی ایئر لائنز ہیں ان میں سے تقریباً 16 لوگ کا ایک کور گروپ بنایا گیا تھا. میں اس میں تھا, اور شروع میں پاکستان اور انڈیا کو ریپریزنٹ کرتا تھا, پھر میں ساؤتھ ایشیا کا ریپریزنٹیٹیو, جو ساؤتھ ایشیا میں ایئر لائنس کام کر رہی ہیں ان کا ریپریزنٹیٹیو تھا. تو اس میں جو بھی ایمرجنسی رسپانس پلاننگ پہ رولز ریگولیشنز اور ٹریننگ میٹیریل بن رہا تھا اس میں ہم لوگ کام کر رہے تھے. 12 سال تقریباً میں اس شعبے سے پاکستان کی الحمدللہ پرچم بلند کرتا رہا. یہ بڑی بات ہے جی, میرے لیے بڑی خوشکن بات ہے ماشاءاللہ. ساؤتھ ایشیا کے جو ہے نا نمائندہ آپ سمجھیں, اور وہ بھی پاکستان سے, اور پاکستان کے شہر کراچی سے. سلوٹ یو سر. اچھا, ایک اور سر, وہ PIA میں 31 سال آپ نے گزارے, اس کے بعد عمان ایمرجنسی جو نا عمان ایئر لائن میں چلے گئے. عمان ایئر لائن چھوڑ دی؟ نہیں چھوڑی نہیں, میں کیونکہ 60 سال کا ہو گیا تھا, تو وہ بھی کیونکہ اس ایئر لائن میں بھی یہ قانون ہے کہ 60 ایئرس پہ آدمی ریٹائر ہو جاتا ہے. یہاں سے میں 3 سال پہلے 3.25 سال پہلے چلا گیا تھا, اور جب ٹینیور پورا ہو گیا when I was 60 so I had to say bye. زبردست. اچھا سر, ابھی جو ہے آپ یہ جو ہلال عامر ہاسپٹل ہے اس کے اندر بھی آپ جو ہے نا کچھ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ وہ کس قسم کی ہیں, اور پھر اس سے ایک منسلک سوال میں یہ کرتا ہوں کہ کرونا کے حوالے سے بھی کیا وہاں پر کچھ کام ہو رہا ہے, اور اس کام میں بھی آپ آن بورڈ ہیں؟ یقیناً ہلال احمر جس طرح سے پاکستان ریڈ کرسنٹ سوسائٹی, اس کا ایک نیشنل ہیڈ کوارٹر ہے, اور پھر 4 صوبوں میں صوبائی برانچز ہیں. تو جو سندھ کی صوبائی برانچ ہے ہلال احمر کی, میں اس کا آنریڈی جنرل سیکریٹری ہوں. اور جو کورونا کی آپ نے بات کی ہے, تو الحمدللہ کورونا کے حوالے سے ہلال احمر سندھ نے پورے پاکستان کی جو دوسری ہلال احمر سوسائٹیز ہیں ان سے بڑھ کے کام کیا ہے. اور ٹریننگ اور اویئرنیس تو اپنی جگہ, لیکن ایک آگاہی کال سینٹر بھی بنایا ہے جہاں سے کہ آپ کسی بھی وقت مشورہ لے سکتے ہیں. اور جو اب سب سے بڑا کام ہوا ہے وہ یہ کہ کورونا کے جو ٹیسٹ ہیں, جو اصل ٹیسٹ ہیں وہ ہو رہے ہیں اور فری آف کاسٹ ہو رہے ہیں, اس مفت میں ہو رہے ہیں. اور اس میں صرف ایک بات ہے کہ آپ کو یہ فون پہ اپوائنٹمنٹ لینا ہوتا ہے, اور ٹیسٹ ان لوگوں کے کر رہے ہیں جن میں کہ کوئی علامات کسی قسم کی پائی جا رہی ہیں کہ بھئی کھانسی ہے, بخار ہے. تو اگر کسی کو علامات ہیں تو ہلال احمر کا فون نمبر میں آپ کو دے دیتا ہوں, اس پہ آ کے فون کر کے اپوائنٹمنٹ لے کے مفت میں, جو کہ باہر شاید 8000 یا کتنے کا ٹیسٹ ہو رہا ہے, یہاں پہ آپ کو مفت ٹیسٹ ہو جائے گا, نو ایشو. یہ تو بڑی جی ایک جو ہے نا وہ خوشائند خبر ہے کہ ٹیسٹ مفت ہو رہے ہیں ہلال احمر میں. سر یہ تو بڑا آپ نے بہت سارے غریبوں کا بھلا کر دیا. اچھا سر, آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کونسل گورنمنٹ آف سندھ, اس کے بھی آپ ممبر ہیں جی. کیا کام ہے؟ ایک تنظیمیں تو بہت ہیں, ٹھیک ہے, کام مطلب اتنا ہو رہا ہے. آر یو سیٹسفائڈ ود دا ورک آف دیز آرگنائزیشنز؟ جی دیکھیں, آپ نے کہا تنظیمیں بہت ہیں, منظم نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو جو آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی جو ہے وہ دنیا بھر میں ایک شعبہ ہے جو کہ اب ابھر کے آیا ہے. اب دیکھیں, میں نے کہا کہ
3 بیٹے اسی آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی میں کام کر رہے ہیں. اور ابھی بھی بہت سے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہو رہا ہوتا. جو ملٹی نیشنل ہیں یہ بڑی آرگنائزیشنز ہیں, اگر آپ کی کسی ایک فیکٹری میں آگ لگ جاتی ہے اور وہاں کوئی لوگ جل کے ان کی جانیں چلی جاتی ہیں تو باہر جو امپورٹرز ہیں جو یہاں سے گارمنٹس لے رہے ہیں یا ٹیکسٹائل لے رہے ہیں وہ بند کر دیتے ہیں. تو ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ یہاں پہ ایمرجنسی ایگزٹ ہو, یہاں پہ جو روشنی مناسب ہو, یہاں پہ ہوا کا انتظام جو ہے وہ مناسب ہو, اور کسی قسم کی سیفٹی سے متعلق خطرہ نہ ہو. تو دنیا میں اس کی اتنی امپورٹنس ہے کہ وہ ان اداروں سے ڈیل ہی نہیں کرتے جہاں پہ کہ ان چیزوں کا خیال نہ رکھا جا رہا. تو اب جو سندھ آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کونسل ہے, پہلی بات تو یہ کہ سندھ نے اس شعبے میں لیڈ لی ہے دوسرے 4 شعبوں سے کہ آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی پہ ایکٹ قانون کا اجرا کیا ہے. اچھا, اس قانون کے اجرا کے بعد ایک کونسل بنائی ہے جو کہ پروفیشنلز ہیں مختلف سینس سے تعلق رکھنے والے مختلف گورنمنٹ کے اور پرائیویٹ اداروں سے, اور اچھے لوگ اس میں لیے گئے ہیں. یہ کام ابھی شروع ہوا ہے. جس طرح کے کہتے ہیں کہ 1000 میل کا سفر پہلے قدم سے شروع ہوتا ہے, تو شاید ہم 1000 میل کے ابھی پہلے 15-20 مائلز کے اندر ہیں, لیکن الحمدللہ کام شروع ہوا ہے اور امید ہے کہ بہتری آئے گی. سندھ اینی وے ہیز ٹیکن دا لیڈ ان دی کنٹری. اب دوسرے صوبوں میں بھی اس طرح کے ایکٹس آ رہے ہیں. ناظرین, ٹائم ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم آپ سے پھر ملتے ہیں, کہیں نہ جائیے.